اگر اس عاجز کی طرف سے کسی بندے کا دل دکھا ہو تو میری گزارش ہے مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ شیخ العرب والعجم پیران پیر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار حقیقی کی طرف کوچ فرما چکے ہیں، اور آج حضرت والا کی نماز جنازہ 2 بجے ادا کی جائے گی۔ اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کیا حضرت والا کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ فقہ حنفی کے نزدیک جب میت کی نماز جنازہ اس کے مقام پر ادا ہو چکی ہو تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے اور نہ اس سے محبت کے اندر کمی آئے گی، بلکہ یہ فقہی اور ایک شرعی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے آپ حضرت مولانا الیاس کھمن دامت برکاتہم العالیہ کی اس مختصر سی کلپ کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد۔ مجھے بعض مقامات سے اطلاعات ملی ہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کی وفات پر بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا یا پڑھنے کا سوچ رہے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی سے مجھے اجازت بھی ہے، میرا ان سے بہت گہرا تعلق بھی ہے، میں ان کے مسلک، مذہب اور منہج کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہوں۔ غائبانہ نماز جنازہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مذہب کے قطعاً مخالف ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے، بلکہ ان کے لیے صرف غائبانہ دعا کی جائے اور ان کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے، اصحال ثواب کا اہتمام کیا جائے، دعائے مغفرت کی جائے، اور جو براہ راست جنازے میں پہنچ کر جنازہ پڑھ سکیں وہ پڑھیں۔ غائبانہ جنازے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ غائبانہ نماز جنازہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مذہب کے قطعاً خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی اور غم کے موقع پر شریعت کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ مزید اگر آپ نے تفصیلی دلائل دیکھنے ہوں تو اس کے لیے احناف میڈیا سروسز پہ آپ جائیں اور جا کر تفصیل سے دلائل سماعت فرمائیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ لوگوں سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضرت والا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں اور صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں، کیونکہ مرنے کے بعد یہ وہ اعمال ہیں جو سب سے زیادہ کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پسماندگان کو مزید پوری امت مسلمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔